وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العظيم. قابل سے احترام واجب الاکرام میرے بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعہ کے دن بھی حج سے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی. آج بھی وہی بات ذہن میں آئی ہے، کیونکہ ایام حج بہت قریب ہے. ایام حج بہت قریب ہے. اسی ہفتے میں حج کا عمل ہونے والا ہے. حج اسلام کا 5واں عظیم الشان رکن ہے، جس کے نازل ہونے کے بعد آواز صاف آ رہی دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا. جب تک فریضہ حج نازل نہیں ہوا تھا، جب تک دین کی تکمیل کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا. جب حج کا فریضہ نازل ہو گیا تو اللہ پاک نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے اوپر جو دین نازل کیا تھا، تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا تھا، آج ہم نے اس کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تام کر دیا، مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، باری تعالی شانہ کا پسندیدہ دین، آخری دین، ہمیشہ رہنے والا دین، قیامت تک باقی رہنے والا دین، وہ اسلام ہی ہے، جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے منتخب فرمایا ہے. پہلے جو ادیان آئے وہ اس وقت کے اعتبار سے تھے، اور اس مبارک دین میں
قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی فلاح اور ہدایت اور کامیابیوں سے متعلق نسخے موجود ہیں۔ اس لیے یہ دین ہی اس لائق ہے کہ تمام انسانوں کا آخری دین قرار دیا جائے، کیونکہ یہی ایسا دین ہے جس میں تمام انسانوں کی تمام ضروریات، دینی ضروریات اور دنیاوی ضروریات کا حل موجود ہے۔ لہذا یہی اس لائق ہے کہ اس کو آخری دین قرار دیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بارہا اس کا اعلان کیا۔ تو آخری دین کا آخری فریضہ جو نازل ہوا وہ حج ہے، اور حج کے بعد اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا گیا، بشارت سنائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اب تمہارے اوپر اللہ پاک کی نعمتیں مکمل ہو گئی ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یہ ساری نعمتیں اور خیر اور برکت ہمیشہ کے لیے تمہیں حاصل ہوگی۔ اب تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی طرف مائل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی دین میں اپنی خیر و برکت تلاش کی اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ جب حاجی حضرات وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے وہاں 3 بڑے بڑے اعلان ہیں، کیونکہ مجمع بہت ہوگا۔ مجمع اتنا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا مجمع کہیں نہیں ہوتا، سب سے بڑا مجمع وہاں ہوتا ہے۔ سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں عالم کے، جن کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوتا ہے، اور ان کی لبیک اللہ پاک کے یہاں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ جن کی لبیک زیادہ قبول ہوئی وہ زیادہ حاضر ہو رہے ہیں، اور جن کی لبیک کم قبول ہوئی تو کم مرتبہ حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آپ کے پاس آپ اعلان کیجئے وہ آئیں گے حج کرنے کے لیے، من کل فج عمیق، ہر دور دراز راستوں سے آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے۔ اس وقت تو اونٹ اور گھوڑا تھا، اب اللہ پاک نے مختلف سواریاں پیدا فرما دی ہیں۔ ساری دنیا سے عشاق الہی وہاں پہنچ رہے ہیں، عاشقوں کا وہ سب سے بڑا مجمع ہے۔ 3 باتیں بطور خاص بتائی گئی۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو گیا وہ وہاں پہنچ رہا ہے، تو وہاں پہنچ کر اب وہ برائیوں سے بچے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ ایسا کوئی کام کرے جس کا تعلق بے حیائی سے ہو، جس کا تعلق بے حیائی سے ہو، ایسا کوئی کام وہاں ہرگز نہ کرے۔ ایسے کام تو کہیں بھی نہیں کرنے چاہیے، مگر کبھی کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں انسان کے درمیان، اس کے گھر والوں کے درمیان، وہاں اس کی بھی ممانعات ہے۔ تو جب ایک زوجین کے درمیان جو باتیں حلال تھی اور وقت میں وہ وہاں ممنوع ہو گئی، تو اور کسی کے ساتھ کسی ایسے معاملے کا جواز ہی نہیں رہا جس کا تعلق بے حیائی سے ہو۔ فلا رفث، رفث کی ہر صورت وہاں ممنوع ہو گئی، بے حیائی کی ہر صورت وہاں ممنوع ہو گئی۔ جو جائز تھی وہ بھی وہاں بند ہے، جو ناجائز ہے وہ تو ہے ہی بند۔ اور اس جگہ پر
جہاں ثواب بہت زیادہ ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 70 لاکھ کے برابر ہے، 27 لاکھ کے برابر ہے۔ تو جتنا وہاں ثواب میں اضافہ ہے، ایسے ہی اگر کوئی انسان وہاں غلطیاں کرے گا تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا، اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ مقدس مقامات پر جہاں ثواب زیادہ ہے، گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ زمانہ سب سے اشرف زمانہ کہ یہ عشرہ اللہ پاک کو اتنا پسندیدہ عشرہ ہے، سبحان اللہ، والفجر ولیال عشر۔ اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ باری تعالیٰ جل شانہ کا قسم کھانا وہ کتنا زیادہ وزندار ہوگا۔ باری تعالیٰ شانہ تو اگر بغیر قسم کے بھی کوئی بات بیان فرمائے تو بھی وہ صادق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گنجائش ہی نہیں کسی شک کی۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جس بات کو قسم کھا کر بیان فرمائے تو اس کی تو عظمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایام بہت مبارک ایام، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان ایام میں عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اللہ پاک کو عبادت بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ ایام ذی الحجہ کے روزے، یوم النحر کا تو حرام ہے، وہ تو عید کا دن ہے، عید بقرعید کے دن تو روزے رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، اتنا عظیم ثواب۔ اور یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ۔ ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، ایک آگے اور ایک پچھلے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ، ان ایام کی۔ اور راتوں میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ اتنے قیمتی ایام، پھر ان ایام میں قربانی کا عمل ہونے والا ہے، ادھر وہاں حج کا عمل ہونے والا ہے، اور قربانی کا عمل بھی ہوگا وہاں۔ اور ساری دنیا میں حج کا عمل تو نہیں ہے، قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے اعمال اور صوم کے اعمال، راتوں کو عبادت کے اعمال، یہ ساری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ حج کا عمل تو ایک مخصوص ہے، وہ تو حاجی حضرات تو ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ جس مقام کی خود ایک عظمت ہے، اور ان ایام کی عظمت سب کے لیے ہے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے۔ ان ایام کا احترام، ان کی میں عبادت کا شوق اور ذوق، توجہ الی اللہ، اور یہ سب کے لیے تو قربانی والا عمل یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رمضان المبارک مجاہدہ تھا، حج مشاہدہ ہے، اور مشاہدے کے بعد پھر کچھ ہدیہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب حاجی حضرات مشاہدے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، اب کیا حکم آیا، کچھ تحفہ لائے ہو تو وہ بھی پیش کرو نا۔ حاجی حضرات نے تحفہ پیش کیا مختصر سا، اللہ پاک نے ان کے مختصر تحفے کو اتنا قبول فرمایا، کیا اعلان کر دیا کہ ہمیں تو تمہارے جذبات دیکھنے تھے، ہمیں تو تمہارے کیا جذبات دیکھنے تھے، تمہاری نیت دیکھنی تھی، ارادہ دیکھنا تھا، تمہارا خلوص دیکھنا تھا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جذبات ہم نے دیکھ لیے، کھاؤ اس کو تم ہی،
یہ گوشت بھی تم ہی استعمال کرو، کھالے بھی تم ہی استعمال کرو، جہاں مصارف ہے وہاں استعمال کرو، اور یہ سب ہم نے تم کو لوٹا دیا، قبول کر لیا، اور اب تمہیں کو واپس کر دیا۔ اور اللہ پاک اتنا ثواب عنایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قربانی کے عمل میں ہمیں کیا ملتا ہے، فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں، اور کتنے بال ہیں کتنی نیکیاں ملنے والی ہیں، سبحان اللہ۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ قربانی والا عمل کتنا زبردست عمل ہے۔ قربانی جب کرتا ہے اخلاص کے ساتھ ایک مومن، اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ اللہ پاک مغفرت سے نواز رہے ہیں، رحمتوں سے نواز رہے ہیں، خوشیاں نصیب فرما رہے ہیں۔ ایک تفنن ہے، عبادات کے اندر بھی تنوع ہے، تفنن ہے۔ صلاۃ ایک عبادت ایک انداز کی، صیام کے اندر دوسرا انداز، حج کے اندر ایک اور انداز، عاشقانہ انداز۔ حج کے اندر ایک عاشقانہ انداز ہے، اور وہاں جو ایمان کی تازگی ہوتی ہے، کیا ترانے توحید سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام شریکوں کی نفی کر رہا ہے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ تو ان عبادات میں آپس میں کتنا ربط ہے، کتنا تعلق ہے، اور کتنا تنوع ہے۔ حج کا ایک انداز دیکھیے، کیا سبحان اللہ، ایک عاشقانہ انداز ہے، اور وہ مقامات جو سب سے مقدس ہیں باری تعالی شانہ نے ایک مومن کو ان کی زیارت کرائی۔ اور انبیاء علیہ السلام نے جو ارکان ادا کیے تھے، وہ ارکان اس امت کی افراد سے اور آنے والوں سے باری تعالی جل شانہ عما نوالہ ادا کرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی یادگار بھی ہو رہی ہے، اور ان کے طرز پر اس امت کو چلا رہے ہیں۔ یہ نوازنے کے بہانے ہیں، یہ دینے کے بہانے ہیں۔ اپنے دربار میں کوئی بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے نا۔ اللہ پاک نے وہاں جو بلایا تو بے شمار رحمتیں دینے کے لیے، اور ان پر رحمتوں کی بارش کرنے کے لیے، مغفرت سے مالا مال کرنے کے لیے۔ جب حاجی وہاں پہنچتا ہے اور وہ بے حیائی کے تمام کاموں سے بچتا ہے، گنجائش نہیں وہاں، فلا رفث، رفث کی کسی صورت کی کوئی گنجائش نہیں، ولا فسوق، اور فسق کی کسی شکل کی کوئی گنجائش نہیں، جدال اور جدال کی کسی شکل کی کوئی گنجائش نہیں وہاں۔ ولا جدال فی الحج، 3 بڑے بڑے سائن بورڈ لگا دیے گئے۔ اب یہاں آ گئے، دھیان رکھنا، یہاں مبارک علاقے میں آئے ہو، آپ مبارک دور میں آئے ہو، مبارک عمل کے لیے آئے ہو، نہ بے حیائی کا کوئی کام صادر ہو جائے، نہ فسق فجور کا کوئی کام صادر ہو جائے، نہ جھگڑے کا کوئی کام صادر ہو جائے۔ اس طور پر اگر حج کیا تو حاجی کیسا جائے گا؟ ایسا جائے گا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں ابھی اس نے قدم رکھا ہو، ایسا معصوم بن کر جائے گا، سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ جو حج کرے اور رفث نہ کرے اور فسوق نہ کرے، جدال نہ کرے، تو وہ اپنی ایسا ہو کر جاتا ہے، مغفرتوں کے رحمتوں کے سمندر میں غوطہ لگا کر، صاف پاک ہو کر، توحید کے ترانے سے ایمان تازہ کر کے، اجر و ثواب کے ذخائر لے کر، بے حد و حساب برکات لے کر جاتا ہے، اور واپسی کے اندر ایک وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے اوپر اثرات رہتے ہیں۔ حاجی کا دماغ بھی وہی رہتا ہے، جانے سے پہلے بھی اس کا دماغ وہی گشت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تیاری میں دماغ وہی رہتا ہے۔ جسم یہاں ہے، دماغ وہاں ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں ہے ہی وہاں، اور وہاں سے آنے کے بعد
بھی اس کا دماغ میں ہی رہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کر رہا تھا، فلاں جگہ پر تھا، وہ حرمین ہی میں گھومتا رہتا ہے، وہیں کی یادوں کے اندر غرق رہتا ہے، وہیں کی باتیں کرتا ہے۔ جب وہ باتیں کرتا ہے دوسروں کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ تو نہ صرف وہ کہ اپنا ایمان تازہ کر کے آیا، بلکہ وہاں کے برکات کو اور وہاں کی مقدس باتوں کو جو بتا رہا ہے، وہ مقدس اعمال کو جو بتا رہا ہے، تو اس سے سننے والوں کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کی تازگی، روح کی تازگی، قلب کی زندگی وہاں جا کے انسانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ حج کے مقدس ایام، یہ عشرہ، روزے کا عشرہ، عبادت کا عشرہ اور قربانی والا عمل، کتنا بڑا عمل ہے، سبحان اللہ۔ ہم جہاں ہیں وہاں کیونکہ ہماری صورت ایک دوسری صورت ہو رہی ہے، تو بڑی احتیاط سے قربانی والے اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تاکہ شریروں کو موقع نہ مل جائے، شریروں کو شرارت کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ تو ان باتوں کا خیال بھی ایمان والوں کو کرنا لازم ہے، جو کہ ایمان ہے نا ان کے پاس، وہی تو سمجھدار ہے۔ سمجھداری سے کام لیتے ہیں اور ان کے اندر امن ہے۔ آپ کے اندر اسلام ہے، اسلام میں سلامتی ہے، تو آپ سلامتی پھیلانے والے ہو، امن پھیلانے والے ہو، سارے عالم کو امن کا گہوارہ بنانے والے ہو، فسادیوں سے پاک کرنے والے ہو، فساد سے پاک کرنے والے ہو اور امن کا پیغام نشر کرنے والے ہو، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے افراد ہو، تو اس لیے عالم کے لیے آپ کو بھی رحمت ہونا چاہیے۔ تو اتنا بڑا عمل، سبحان اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایک ضیافت بھی ہے اور اس میں قوت کا پیغام بھی ہے اور اس میں حیات ہے اور قربانی کا درس بھی ہے۔ ایک قربانی کا درس بھی ہے، جان کی، مال کی اور اپنی اوقات کی، تمام چیزوں کی قربانی کا درس بھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم الشان قربانیوں سے دین پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، اور وہ دین جو سب سے بڑی نعمت اور فضیلت اور شرافت اور عزت اور کرامت ہے، جس سے انسان اللہ کے یہاں ایک معزز بنتا ہے، مکرم بنتا ہے، قبولیت کے مقام پر پہنچتا ہے، جنت کا مستحق بنتا ہے، اللہ پاک کی رضوان کا مستحق بنتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے جن لوگوں کو دیا ان پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ اسی کو تبارک تعالیٰ شان و فرما رہے ہیں کہ اور جو اس سے محروم ہے وہ بڑی نعمتوں سے محروم ہے۔ وہ دنیا کے شر کے اندر الجھا ہوا ہے، دوسروں کو بھی الجھا رہا ہے، وہ دنیا کے اندر شر کو پھیلا رہا ہے اور شری کے اندر الجھا رہا ہے۔ اس کے پاس خیر ہوتی تو وہ خیر پھیلاتا، اس کے پاس امن ہوتا تو وہ امن پھیلاتا۔ آپ کو اللہ پاک نے ایمان دیا، اسلام دیا، جس کے اندر امن ہے، جس میں عقل ہے، ہدایت ہے، سمجھداری ہے اور حکمت ہے، مصلحت ہے، سب کچھ خیر، جو کوئی خیر کہیں ہو سکتی تھی، وہ ہر خیر اور ہر برکت اور ہر بھلائی، ہر طرح کی نعمت ساری آپ کو مل گئی ہے۔ اب اس کی قدردانی کی ضرورت ہے کہ اس کی قدردانی کریں اور اللہ پاک کے انعامات کے مستحق بن جائیں۔ باری تعالیٰ جل شانہ میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔